مشرقی وسطی کے تیل کے ذخائر اور سلیکن ویلی کی تیز ترین سافٹ ویئر دنیا، بظاہر ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ بندہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اگر ان حالات کا باغور تجزیہ کیا جائے تو ان کے درمیان ایک نہایت گہرا اور ڈائریکٹ تعلق موجود ہے۔ یہ کہانی صرف تیل یا صرف ٹیک تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی سرمایہ کے ایک بہت بڑے رخ بدلنے کی داستان ہے۔ آئیے اس نئے اور حیران کن منظرنامے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرتا ہے کہ مشرقی وسطی کے سمندروں میں ہونے والے ایک مبینہ میزائل حملے کا کنیکشن آدھی دنیا دور سلیکن ویلی میں تیزی سے ختم ہوتی ہوئی ٹیک جاب سے آخر کیسے جڑ سکتا ہے؟ اصل میں تیل کی سپلائی میں آنے والی فزیکل رکاوٹیں اور انسانی مہارتوں کی ڈیجیٹل دنیا کا انقلاب، یہ دونوں ایک ہی عالمی معاشی تبدیلی کے دو مختلف رخ ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے گلوبل شفٹ کے اثرات ہیں۔ تو اس عالمی تبدیلی کی شروعات ہوتی ہے فزیکل دنیا سے، جہاں تیل کے اہم راستوں کو نئے خطرات کا سامنا ہے۔ حالیہ رپورٹس واضح کرتی ہیں کہ مشرقی وسطی میں اہم شپنگ لینز پر کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ آبی شاہراہیں عالمی معیشت کی رگیں ہیں۔ یہاں کی ذرا سی ہلچل بھی پوری دنیا کی سپلائی چین اور معاشی پہیے کو ہلا کر رکھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سلسلے کی کرونالوجی کو سمجھنا نہایت اہم ہے۔ کچھ ماہ قبل امریکہ، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان نئے اتحاد قائم ہوئے۔ ان ڈیولپمنٹس کے بعد پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران متحدہ عرب امارات نے اسٹریٹ آف ہارموز کے آبی راستے کے خطرات سے بچنے کے لیے الفجیرہ پورٹ کی پائپ لائن کا ایک متبادل راستہ اپنایا۔ یہاں سے روزانہ 1.5 ملین بیرل تیل بحفاظت سپلائی کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر حال ہی میں امارات کے ایک آئل ویسل پر مبینہ مسائل حملے کی خبر سامنے آئی، جس نے حالات کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ اب یہاں حالات کا بالکل غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنا لازمی ہے۔ کچھ ممالک ان حملوں کا الزام براہ راست ایران پر عائد کر رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی میڈیا اور اینالسٹ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹائل یا میسائل کی اصل جگہ اور بنائے جانے کا ذریعہ اننون یعنی نامعلوم ہیں۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ صورتحال متحدہ عرب امارات کو مسلسل دباؤ میں رکھنے یا اسے کسی بڑے تصادم میں دھکیلنے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سب کے پیچھے اصل کہانی کچھ اور ہی ہے، جو فنڈنگ دا فیوچر یعنی مستقبل کی سرمایہ کاری کی طرف لے جاتی ہے۔ تیل کی اس مندی میں اچانک آنے والی ان جارحانہ تبدیلیوں اور سخت قدموں کے پیچھے ایک نہایت گہرا معاشی راز چھپا ہے۔ یہ راز آنے والے کل کی توانائی اور نئی ٹیکنالوجی سے جڑا ہے۔ مختلف رپورٹس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایک نہایت وسیع اور اہم معاشی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ اس میں اوپیک اور اوپیک پلس سے نکل کر خود مختارانہ طور پر اپنی مرضی سے زیادہ تیل فروخت کرنا شامل ہے۔ مقصد بہت واضح اور بڑا ہے، اس تیل کی دولت کو سیدھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہنت، ڈیجیٹل کرنسیز اور جدید ترین چپس کی تیاری میں انویسٹ کرنا، اور اس مقصد کے لیے امریکن ٹیک انفراسٹرکچر کے ساتھ نئی پارٹنرشپس قائم کی جا رہی ہیں۔ ہم یہاں پرانی اور نئی معیشت کے درمیان ایک بہت واضح فرق دیکھ سکتے ہیں۔ پرانی معاشیات مکمل طور پر فزیکل پائپ لائنز، تیل کے تجارتی راستوں اور ان چوک پوائنٹس پر منحصر تھیں جہاں زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ پوری عالمی سپلائی چین کو روک سکتا تھا۔ اس کے برعکس نئی معاشیات AI کو اپنانے، ڈیجیٹل کرنسیز کے استعمال اور انتہائی تیز ٹیک انفراسٹرکچر پر کھڑی ہے۔ یہ تبدیلی بالکل صاف بتا رہی ہے کہ زمین سے نکالی گئی دولت اب تیزی سے اس نئی ڈیجیٹل معاشیات کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، اور یہی شفٹ ہمیں ڈیجیٹل وسائل کی ایک نئی جنگ تک لے آتا ہے۔ آئیے اب اس ڈیجیٹل دنیا کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب عالمی سطح پر اربوں ڈالر کی یہ AI انویسٹمنٹس واقعی حقیقت کا روپ دھارتی ہیں تو لیبر مارکیٹ اور خاص طور پر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی دنیا میں کیسا بھونچال آتا ہے۔ اعداد و شمار واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ دوسرے کمپیوٹر اور میتھ سے متعلق پیشوں کے مقابلے میں سافٹ ویئر ڈیولپرز کی آسامیاں تیزی سے نیچے آئی ہیں۔ اگر اس کا پچھلے چند سالوں کے ڈیٹا سے موازنہ کیا جائے تو آدھی کے قریب جاب ویکنسیز پریکٹیکلی ختم ہو چکی ہیں۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ مصنوعی ذہانت نے اس شعبے کو بنیادی طور پر ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ٹرینڈ خصوصاً اس وقت اور واضح ہو جاتا ہے جب نومبر 2022 میں چیٹ GPT عام عوام کے لیے متعارف ہوا۔ اس کی ریلیز کے فوراً بعد امپلائمنٹ ڈیمانڈ میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے سب کو حیران کر دیا۔
जूनियर वैकेंसीज अपनी ट्रेंड लाइन से निहायत नीचे गिर गईं, जबकि इसके मुकाबले में सीनियर लेवल की जॉब्स कदरे मुस्तहकम रहीं। ये असर वाकई हैरत अंगेज था। और इससे पैदा होता है डेवलपर्स की जॉब्स पर आने वाला एक शदीद दबाव। आइए उस मखसूस मैकेनिज्म को करीब से देखते हैं जो नए और तजुर्बा ना रखने वाले जूनियर डेवलपर्स को तेजी से इस मार्केट से बाहर निकालने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ सबसे अहम नुक्ता है ये एग्जैक्ट फिगर 16.3%। चैट जीपीटी आने के बाद के पहले 12 महीनों के दौरान रिसर्च डेटा बताता है कि जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मांग में सीनियर वैकेंसीज के मुकाबले में ठीक 16.3% की नुमाया गिरावट आई। ये संगीन डेटा पॉइंट पूरी कहानी बयान कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जनरेटिव एआई अब रूटीन कोडिंग को बासानी खुद ऑटोमेट कर सकती है। नतीजतन बड़ी टेक कंपनियां और बड़े शहर अब जूनियर टैलेंट को भर्ती करने के बजाय उन सीनियर डेवलपर्स पर सरमायाकारी कर रहे हैं जो एआई के किए गए काम की निगरानी कर सकें, गलतियां पकड़ सकें और बड़े पैमाने पर आने वाले मसाइल को बाखूबी हल कर सकें। ताहम इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि एंट्री लेवल जॉब टाइटल्स ही मुकम्मल तौर पर गायब हो गए हैं। असल में जो प्रोसेस काम कर रहा है उसे टास्क रिकॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। जॉब टाइटल्स वही रहते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर्स अब उन्हीं जूनियर टाइटल्स के लिए पहले से कहीं ज़्यादा तजुर्बा और आला महारतों की मांग करने लगे हैं। यानी नए उम्मीदवारों के लिए म्यार इतना ऊपर चला गया है कि अब पहली जॉब हासिल करना एक बहुत मुश्किल मरहला बन चुका है। तो इस नए मंजरनामे में रास्ता कैसे बनाया जाए? हर साल मार्केट में आने वाले उन 1 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं जो इस बदलते हुए माहौल में नई राहें तलाश कर रहे हैं? इस मसले को हल करने के लिए एक इंतहाई मुफीद मॉडल का हवाला देना ज़रूरी है, जिसे ऑक्यूपेशन को-अकरेंस नेटवर्क कहते हैं। आसान अल्फाज में रिसर्चर्स इस नेटवर्क के ज़रिए मुख्तलिफ महारतों और स्किल्स के दरमियान कनेक्शंस का एक नक्शा बनाते हैं। इसका बुनियादी मकसद उन महफूज मुतबादिल पेशों की निशानदेही करना है जहां टेक्नोलॉजी स्किल्स रखने वाले लोग बगैर किसी लंबे चौड़े नए कोर्स के आसानी से ट्रांजिशन कर सकें। ये एनालिटिकल अप्रोच मुतासरा जूनियर डेवलपर्स को इंतहाई प्रैक्टिकल और कारआमद रास्ते फराहम करती है। वो पेशे जहां टेक स्किल्स बहुत मुफीद साबित होती हैं, उनमें शामिल है एक मैनेजमेंट एनालिस्ट का किरदार जिसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा पर काम करना होता है, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के रोल्स। इन सब रोल्स में डेटा को एनालाइज करना और वर्कफ्लोज को हैंडल करना ज़रूरी होता है। यानी सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड फ़ायदेमंद रहता है और इसके लिए मुकम्मल तौर पर नई डिग्री भी नहीं लेनी पड़ती। इस पूरे तज्जिए के आखिर में एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है। एक तरफ दुनिया के अहम ममालिक एआई को बेपनाह फंडिंग देने के लिए अपने तेल और फिजिकल रिसोर्सेज को तेजी से लिक्विडेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यही एआई एल्गोरिदम्स लेबर मार्केट को मुकम्मल तौर पर बदल रहे हैं। ऐसे हालात में आलमी माशियात, फिजिकल दुनिया के इंतसादुम और नई डिजिटल दुनिया की इस बेरोजगारी के दरमियान तवाज़ुन आखिर कैसे कायम करेगी? ये एक ऐसा पेचीदा मसला है जो आने वाले कई बरसों तक आलमी माशी ढांचे पर गहरा